السلام علیکم۔ روح نشیں کی نویں قسط کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو آج کی قسط بہت زیادہ اسپیشل ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے اور پہلے قسط سن اور پڑھ لیجئے۔ تو ہم بنا دیری کیے شروع کرتے ہیں قسط کو۔ لیٹس اسٹارٹ۔ گزشتہ شب بے چینیوں اور بے قراریوں کی شدت میں مبتلا کر چکی تھی۔ فجر کے ایک آدھ گھنٹے بعد جب آسمان شفاف اور صبح صادق آب و تاب سے دمکنے لگی، تب وہ اپنے روم کی بالکنی میں آیا۔ مکمل سیاہ میں ملبوس، کسی چمکتے چاند کے جیسے دکھائی دیتا۔ ننگے پیر ٹھنڈے فرش کی حدت سے بے اثر تھے۔ سر کے بال رف سے کچھ اوپر کو اٹھے تھے اور کچھ سبھی پیشانی پر ڈھلکے ہوئے اذان کو دیکھنے اور دیکھ کر وارفتگی سے دیکھتے رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سردیوں کے آغاز میں ہی اس بار موسم خنک ہو رہا تھا اور موسمی بدلاؤ نے اذان کے جسم کے ساتھ اب کے دل بھی متاثر کیا۔ تھوڑے فلو کی شکایت اسے اٹھتے ہی محسوس ہو رہی تھی، پر ابھی معاملہ گاہے بگاہے سختی سے ناک کے ذریعے سانس کھینچنے پر سمٹ رہا تھا۔ بس ناک پر ہلکی سی ریڈنس تھی جو غور کرنے پہ ہی نظر آتی۔ یہ اثرات کل بارش میں بھیگنے کے سبب تھے۔ آئے دن آتی بارش موسموں میں رنگ، خوشبو اور دلکشی گھول دیتی۔ عدم کے میسج پر اذان، جو ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے تا حد نگاہ پھیلی نرم و گداز صبح سے فرصت کے سنگ ہم کلام تھا، جیب میں وائبریٹ ہو کر ساکن ہو جاتا فون ایک ہاتھ سے نکالا اور میسج پڑھا۔ عدم اسے آج کا شیڈیول سینڈ کر چکا تھا۔ آج صرف ایک پیشنٹ تھا، وہ بھی شام میں، سو دن کو ہلکا پھلکا محسوس کیے اذان کو فرحت ہوئی۔ نظر پھر سے لان کی جانب اٹھی تو پیلی قمیض شلوار کے ساتھ سفید کڑھائی دار اونی شال کندھوں پر لپیٹے وہ پیٹ ہاؤس کے پاس بال کھولے کھڑی، چہچہاتے صبح صبح شور کرتے ایٹالین طوطوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ لان کا وہ حصہ ایزل مریم کے کمرے کی جانب سے چند سیڑھیوں کے سنگ ملتا تھا اور تبھی وہ بنا کسی کی نظر میں آئے ان کے کمرے سے سیدھی لان میں چلی آئی تھی۔ شاید اسے بھی صبح صبح جاگنے کی عادت تھی۔ اذان نے مستقل اسے دیکھا۔ اسے دیکھنا ابھی تو سکون آور تھا، مگر وہ خود کو اس لڑکی کی جس رفتار سے عادت میں مبتلا کر رہا تھا، وہ خود ہی اذان پر اس کی سانسیں تنگ کرتا۔ ارے تم یہاں ہو، میں تو ڈر گئی، نہ جانے کدھر چلی گئی۔ آئی جان کی پکار زینو اور اذان دونوں نے ہوش مندانہ ہوئے سنی۔ وہ زینو کو کمرے میں نہ پائے فکر مند سی وہیں لپکی، جس پر جب زینش مسکرا کر پلٹی تو نظر اپنے روم کی بالکنی میں متکبر و پرسکون کھڑے اذان سے ملی۔ اس بار وہ پوری برہمی سے اس کو نظر انداز کیے ایزل مریم کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب کہیں نہیں جا سکتی تب تک جب تک وہ نہ چاہیں۔ زینش کی آواز اذان کو سنائی دی، جیسے اس نے یہ کہا ہی ایزل سے زیادہ اذان کے لیے تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تم کہیں جاؤ، دعا کروں گی۔ تمہارے ہاتھ پر یہ او زی دیکھا جب تم سوئی ہوئی تھی، لیکن یہ مہندی کا رنگ تازہ نہیں کہ کل کا ہو، اور پھر تمہارے بابا کی موت ہوئی، مہندی تو تم نہیں لگا سکتی۔ میری یہ الجھن سلجھا دو بیٹی۔ زینش کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ ایزل مریم اس سے یہ سوال اس جگہ پوچھ لیں گی۔ اذان جو اس کے نظر انداز کر دینے پر دگنی خفگی کا مظاہرہ کیے اس کے وجود کو غیر اہم ثابت کرنے کو واپس روم کی جانب پلٹنے کو تھا، آئی جان کے سوال نے اس کے قدم تو کیا لمحہ بھر سانس روکی۔ ایک بار پھر زینش نے خوفزدہ ہو کر بالکنی میں واپس پلٹ کر کھڑے ہوتے اذان کو دیکھا، جبکہ ایزل مریم نے زینو کی ہتھیلی پکڑ رکھی تھی اور وہ تعصب کے سنگ مہندی کے سنگ سجے او اور زی پر انگلی پھیرے زینو کے جواب کی منتظر تھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ ایزل مریم نے اسے چپ بانپے ایک بار پھر خوفزدہ ہو کر پوچھا، اور زینش کو لگا اگر وہ ظالم اسے یوں ہی جان لیوا تیوروں سے دیکھتا رہا تو وہ سانس لیتی لیتی یہیں سانس چھوڑ دے گی۔ ایسا کچھ نہیں آئی جان۔ زینو نے کانپتے ہوئے لڑکھڑا کر اپنی ہتھیلی ان کے ہاتھ سے چھڑوائی اور واپس
ان کے کمرے کی سمت دوڑی اور اسی لمحے اوزان بھی بالکنی سے نہ صرف اپنے کمرے کی طرف بڑھا بلکہ کچھ ہی دیر میں کمرے سے بپھری موج بنا نکلا۔ ایزل وہیں سے اندر آتی کمرے کے بجائے کچن کی طرف چلی گئیں، جبکہ زینش اس قدر ٹھنڈ میں بھی آلود ہوئی، دل اس قدر شدت سے دھڑکا جیسے ابھی آخری بار دھڑک کر تھم جائے گا۔ اس نے او کیوں لکھا ہوگا؟ المان تو او سے نہیں بنتا، نہ اسے یہ علم تھا کہ اس کا یوں مجھ سے اچانک نکاح ہو جائے گا۔ خود سے سوال کیے وہ جس رفتار سے آئی جان کے کمرے کی طرف آندھی طوفان کی مانند بڑھا، ایزل مریم سے ٹکراتے بچا جو خود اوزان کی اس درجہ لاپرواہی پر گر جاتی اگر وہ ان کو بروقت نہ تھامتا۔ اوزان، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو صبح صبح؟ گرنے کا خوف ہنوز محسوس کیے وہ اوزان کے سنبھال لینے کے بعد فوری آزاد کرنے پر گھبرائی سی ڈانٹ گئیں اور وہ نظر پھیر سا گیا۔ معافی چاہتا ہوں آئی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ ماں کو اپنے لیے ہلکان دیکھے اوزان نے جلدی سے خیریت دریافت کی، لیکن وہ تو ٹھیک تھی مگر ان کو اوزان کی حالت ضرور ہلی لگی۔ ٹھیک ہوں، کہاں جا رہے تھے؟ ایزل مریم نے متفکر ہوئے اوزان کی چرائی نظروں کا مشاہدہ کیے کریدا۔ یہی ہوں۔ انہیں ٹالتا وہ ان کی دائیں جانب سے ادب و احترام کے سنگ ساتھ سے گزرا تو وہ بھی خفیف سی بے چینی کے سنگ گردن ترچھی کیے مکمل گھوم کر پلٹیں۔ اوزان انہی کے کمرے کی طرف گیا تھا، پراسرار سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر بکھری اور وہ باورچی خانے کی سمت بڑھیں۔ ٹھنڈ کے باوجود زینو کی حالت یوں تھی جیسے کسی نے اسے آگ اگلتے دہانے پر کھڑا کیا ہو۔ اپنی ہتھیلی بے دردی سے رگڑتی وہ تب تھم کر رہ گئی جب ایزل مریم کے کمرے میں ایک بار پھر اس کی موجودگی میں اوزان دائب داخل ہوا۔ زینو کو یقین تھا اب یا تو وہ خود مرنے والی ہے یا مار دی جائے گی۔ زینش کے سفید پڑتے چہرے اور رگڑتی ہتھیلی کا سارا ماجرا وہ اپنی عقابی مشکوک اور سامنے والے کا پوسٹ مارٹم کرتی تیز نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ تبھی اوزان کے قدم جوں جوں اس کی طرف بڑھے وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، یہاں تک کہ اوزان اس کے اس قدر قریب آ رکا کہ زینش کے لیے پیچھے مڑنے کے لیے دیوار کے سبب کوئی راستہ نہ رہا۔ اس وقت بھی ایک خاص دھیمی خواصوں پر حاوی ہونے کی شدید اہلیت رکھتی مہک اوزان کے پروقار وجود سے اٹھ رہی تھی، جبکہ اتنے قریب اس نے بھی زینو کے کھلے بھورے بالوں سے اٹھتی شیمپو اور کنڈیشنر کی نہایت دھیمی مہک محسوس کی۔ وہ سر جھکائے ہوش و حواس سے بے دخل کی جا رہی تھی کیونکہ سانس لینے اور دل کے دھڑکنے کے بیچ وہ پہاڑ شخص بے تکلفی سے حائل ہو گیا تھا۔ اوزان کی آنکھوں کا سنہری پن غضب مستفسرانہ رنگوں سے مل کر اس وقت زینو کو دہشت زدہ کر رہا تھا، پھر اس کے اپنی ساحرانہ موجودگی کے سنگ زینش پر مناسب حد تک حاوی ہونے کے سبب زینو کے اوسان الگ خطا ہوتے دکھائی دیے۔ دونوں ہاتھ بڑھا کر اوزان نے زینو کے دائیں بائیں لے جا کر دیوار سے ٹکائے اور یوں وہ اسے بھرپور دیکھ پانے میں کامیاب تو ہوا، پر سر ذرا جھکا کر کیونکہ وہ اس کے کندھے تک آتی تھی۔ مجھ سے نکاح کی اتنی خوشی تھی تمہیں کہ اپنے باپ کی موت کا لحاظ بھی نہ کیا اور اپنے نام کے ساتھ میرا نام مہندی کے سنگ جوڑ لیا۔ واہ، داد تو دینی پڑے گی۔ زینش نے اس کے طنزیہ تضحیکی اکساتے لہجے اور ڈراؤنی آنکھوں سے ڈرتے دقت سے سانس لی۔ سبکی اور احانت پر اس کی آنکھیں لمحے میں پرنم ہوئیں اور اپنی ہتھیلی اس کے چوڑے سینے سے بے احتیاط ٹکائی۔ مقصد اس شخص سے پناہ چاہنا تھا مگر اپنے دل پر رکھی اس مرہمی ہتھیلی کی تپش پر اوزان کو اپنی نظر اس کی ڈری صورت سے ہٹا کر اپنے سینے سے لگے زینو کے ہاتھ پر ڈالنی پڑی۔ یہ اس شخص سے بے ارادہ سرزد ہوا۔ بولو، کس کی اجازت سے تم نے میرے نام کا پہلا حرف اپنے ہاتھ پر لکھا؟ اس بے خود و منجمد کر دیتی قربت سے اپنے ناکارہ پڑتے حواس بحال کیے اوزان نے واپس برہمی سے زینو کو دیکھتے تندہی سے پوچھا، اور وہ لڑکی سہمی ہوئی کچھ بولنے کے لائق ہی کہاں بچی تھی۔ آپ کا نہیں ہے۔ اس شخص کے رعب کے مقابل زینو نے بمشکل جوٹ گڑھا کہ کسی طرح اس جگہ سے نکل سکے جہاں پیچھے دیوار اور آگے وہ سنگ دل جمع کھڑا تھا۔ زینو نے یہ کہہ تو دیا پر اس جواب پر وہ اوزان کی آنکھوں میں از سرِ نو دہکتی نفرت سے کانپ گئی۔ پھر کس کا ہے؟ المان سیال سے کافی اچھی دوستی تھی تمہاری؟ پھر یہاں اصولاً اے ہونا چاہیے تھا۔ اگر کچھ دوسرا معاملہ ہوتا؟ وائے او، اور یہ رنگ تو کچھ دن پرانا بھی ہے، جواب دو مجھے۔ زینو تو اس شخص کی اس قدر گہری تحقیق پر حونک رہ گئی، سمجھ نہ آئی یہ بندہ چیز کیا ہے، نہ اس کی حالت پر رحم کھا رہا تھا نہ اس کی بے بسی پر ترس۔ زینو کی سانسیں دھڑکنیں اس درجہ نزدیکی اور جان لینے جیسی سلگتی قربت پر بگڑ رہی تھیں۔
آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جب سے آئی ہوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہیں۔ تھا نہ کوئی، اور ضروری تو نہیں کسی لڑکی کا ہی ہو، میری دوست کا ہے۔ زینو کے معصوم دماغ نے بروقت خود کی جان بچانے کا طریقہ سوچا، جبکہ اذان تو جیسے بے وقوف تھا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کے منہ پر لکھا تھا۔ وہ کمیلین تھا، رنگ بدلتا تھا لیکن سامنے والے کے بدلے رنگ بھی بہت مہارت سے بانپتا تھا۔ اچھا، دوست کا تو کیا نام تھا تمہاری دوست کا؟ وزان اب بھی ٹلنے کا نام نہ لیتا، لہجے کو کسیلا اور تمسخرانہ کیے مزید تفتیش پر اترا، اور خدا گواہ تھا کہ زینو کو اس وقت او سے کسی لڑکی کا نام یاد آیا ہو۔ ہاتھ پیر اب سچ میں پھول رہے تھے، دھونکی کی مانند اس کی سانسیں آواز دینے اور اس نزدیکی کے بیچ فسوں جگانے لگی، اور رضان کو اب بھی رحم نہ آیا جو مستقل اسے دیکھ رہا تھا۔ دوست کا نام یادداشت سے نکل گیا ہے کیا؟ زینو نے روحان سے ہوتے اس کے مذاق اڑانے پر بڑی مشکل سے آنکھوں سے آنسو روکے۔ چھوڑ دے پلیز، ابھی اپنا نام بھی بھول گیا ہے مجھے۔ رک رک کر وہ اتنا مدھم سسکی کہ اوزان کو مزید سر جھکا کر اس کی طرف جھکنا پڑا، اور زینو نے اس کے مزید جان کو آ جانے پر دم سادے اپنی ایک کے بجائے دونوں ہتھیلیوں کو اس کے سینے سے جوڑے دباؤ دیا۔ نظریں اب تک جھکی تھی، بس جواب دینے کو لمحہ بھر اوزان سے وہ تھر تھراتی پلکیں اور آنسو ہوتی نظریں ٹکراتی۔ Girls usually don't maintain eye contact with the person they love. Does she love me? Did she already know me? Is the O written on his hand for me? عام سائیکیٹرسٹ نہیں تھا وہ، ایسا انسان جس کا دماغ عام لوگوں سے بہت تیز تھا، اپنی آنکھوں کی گہرائی سے سامنے والے کا دل، روح اور ہر احساس گنگالنے میں انتہائی ماہر۔ مسٹر کمیلین سے جھوٹ بولنا کیا اتنا آسان تھا؟ وہ نظر ملا ہی نہ پا رہی تھی، خوف نے اس کے پورے جسم میں لرزش نمودار کر رکھی تھی۔ تو پھر بتاؤ سیدھے طریقے سے۔ وزان نے لہجہ واپس سخت اور ضدی کیا، اور زینو نے اس کی اس درجہ قربت سے نجات کو سچ کہنے کا فیصلہ لیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وزان نے جھٹکے سے اس کو آزاد کرتے اس کے دائیں بائیں پھیلائی بازو ہٹائی اور ایک مناسب فاصلے پر آ رکا۔ اسے جب اپنے جھکے سر کا احساس ہوا تو ہان بابا کی بات یاد آ کر واپس سنگ دل کر گئی۔ دل میں آندھیوں کے جکڑ چل پڑے تھے، وہ تو ابھی سے جھک رہا تھا، پھر اسے تکلیف کیسے دے پاتا؟ مجھے نہیں جاننا، خیر آج سے تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو، چلو میرے ساتھ۔ اوزان نے خود ہی منع کیا تو زینش نے یوں سانس بھرا جیسے گلے سے نہ جانے کیسا توق اترا ہو، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اوزان کو اس کا جواب مل چکا ہے، اور وہ اس لڑکی کے ہوش گنواتے ہونٹوں سے یہ سب نہ جاننے کی آسانی اس نے زینو کو نہیں خود کو دی ہے۔ ساتھ چلنے کے حکم پر وہ اذان کے پلٹتے ہی پیچھے لپکی۔ کہاں؟ زینو نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ رکا اور ذرا سا سر ترچھا ہوا، مگر زینش کو دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ وہ تمام تر ناراضگی و خفگی کے اس کے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جیسا تھا اسے ویسا ہی پسند سا آ رہا تھا۔ آج سے میرے کمرے کی صفائی تم ہی کرو گی، میرا وارڈروب سیٹ کرنا، میرے کپڑے پریس کرنا، میری ضرورت کی ہر چیز مینج کرنا سب تمہارا فرض ہوگا۔ اوزان نے غرور سے حکم صادر کیے، پر وہ اداس ہونے کے بجائے اسی پر خوش ہو گئی کہ اب اسے فارغ نہیں رہنا پڑے گا۔ اس دل جلے شخص کے کام ہی صحیح مصروفیت ہوگی، وہ اسی پر مطمئن تھی۔ زینو کے بنا کوئی اعتراض کیے پیچھے ہی آنے پر وہ حیران ہونا چاہتا تھا، ظاہر نہ کیا۔ زینو اس سے چند قدموں کے فاصلے پر چلتی اس کے کمرے تک پہنچی اور دروازے میں رکی۔ اوزان بھی رکا اور پلٹ کر سر تا پیر نظر جھکائے زینو کو گہری نگاہوں میں لیا، جو اپنے مرمری ہاتھوں کو نروسنس کے تحت ایک دوسرے میں الجھاتی اس کے حکم کی منتظر تھی۔ جاؤ اندر۔ اوزان کے سرد حکم پر جو نظر جھکائے تھی، فوراً سے لمبی گھنی پلکوں کے جال تلے چھپی خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اوزان کو دیکھنے لگی۔ مغرور نقوش مگر انتہا کا خوبصورت مرد اس نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو، یا شاید دیکھا بھی ہو تو اس میں وہ کشش نہ تھی جو اوزان دائب انصاری میں تھی۔ زینو کی اسے تکتی آنکھوں میں حیرت کی جگہ جب نرمی اور چاہت نے لی تو اوزان نے آنکھوں میں واپس ناراضگی بھری جو زینش کو جھنجھوڑنے کو تھی۔ میں جا کر کیا کروں؟ میرا مطلب ساتھ لے کر جائیں اور ہر ایک چیز کی مقرر جگہ دکھا دیں تاکہ آپ کے عتاب سے ہر ممکنہ بچ سکوں۔ زینو نے فوراً سے آنکھیں جھکائیں اور پھر سے مدھم سا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جسے سننے کو اوزان بڑی مشکل سے گزرا۔ جاؤ گی تو ہر چیز مقرر جگہ پر ہی ملے گی، ذہن نشین کر لینا، گو۔
اوزان نے پھر سے روب کے سنگ اس بار تیز اور بیزار سے لہجے میں کہا تو وہ فوری کمرے میں داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی مست و مسحور سی اس شخص کی خوشبو اس وسیع و عریض چار دیواری میں اس قدر رچی بسی محسوس ہوئی کہ کب سے کنجوسی سے لیے تیز تیز سانس زینو نے اندر داخل ہوتے ہی فراغ دلی سے لیے سانسوں کے سنگ اس منفرد جنتی سی خوشبو کو خود میں اتارا۔ کمرہ اس قدر صاف اور نکھرا ہوا تھا کہ وہ اب اس لیے پریشان تھی کہ صفائی کہاں کرے۔ اپنے کچھ فاصلے سے گزر کر اپنے روم سے ملحقہ اسٹڈی کی طرف جاتے اوزان کی پشت زینو نے تب تک تکی جب تک وہ وہاں گم نہ ہو گیا۔ اتنی صفائی ہے یہاں، لگتا ہے مجھے خود گن ڈال کر صفائی کرنی پڑے گی۔ زینو نے اپنے شانوں پر پھیلا کر لی چادر کو سمیٹا اور گلے میں کچھ یوں لپیٹ کر ڈالا کہ سر سے ہو کر وہ اس کے بانکے وجود کو کافی حد تک ڈھک گئی۔ اسٹڈی میں اپنے کمرے کی جانب نصب خاص شیشے کی دیوار کے پار جا کر فرصت سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا وہ زینش کو تو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زینش نے پلٹ کر جہازی سائز بیڈ دیکھا تو بس وہاں پھیلا لحاف بے ترتیب تھا۔ کچھ کرنے کو ملا تو وہ مسکرائی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ سب سے پہلے لحاف کو دونوں بازوؤں میں جس طرح بمشکل دبوچ کر اس نے پلٹ کر کاؤچ پر رکھا، اس پر اندر بیٹھا وہ خود تو نہیں، اپنی سنہری آنکھوں کے سنگ ضرور مسکرایا۔ زینو نے سب سے پہلے میٹرس کی سیاہ بیڈ شیٹ ٹھیک کی اور پھر 4 عدد تکیوں کے باری باری غلاف سلوٹوں سے جاڑے ترتیب سے رکھے، اور پھر واپس پلٹ کر یوں سانس کھینچا جیسے کوئی پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے کھینچتا ہے۔ اوزان دائب کے دل تو کیا وہ روح تک اتری تھی، ورنہ وہ اسے یوں مستقل کیوں دیکھتا۔ وہ جسے خاص خاص آنکھیں دیکھنے کو ترستی تھیں وہ فرصت سے زینش کو دیکھ رہا تھا۔ زینو نے باریک سے لحاف کو بھی سیٹ کر کے 2 فولڈ دیا اور میٹرس کی پائنتی کی جانب رکھا۔ بیڈ کے اطراف رکھے سجاوٹی سیاہ میزوں پر فالتو کچھ رکھا نہیں گیا تھا۔ دونوں پر خوبصورت سے سنہری لیمپ تھے۔ ایک کی سطح پر اوزان کی ریسٹ واچ، کف لنکس، فون اور والیٹ پڑا تھا، جبکہ دوسرے پر ڈھکا ہوا شیشے کے پانی کا والا گلاس۔ زینو نے وہاں بھی نہ دکھائی دیتی گرد وہیں رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر جب صاف کرنی چاہی تو ٹیشو ذرا میلا نہ ہوا۔ اوزان نے ہنوز اسے دیکھنا جاری رکھا۔ اتنے سے کام پر وہ تھک تو نہ سکتی تھی، سو سیدھی اس کے روم کے ڈریسنگ کارنر کی طرف بڑھی۔ وہ ایک پورا بوتیک ہال جیسا تھا جہاں الگ الگ برانڈز کے جینٹس کپڑے، شوز، جوتے، ایکسیسریز موجود تھی۔ فرش کالی ٹائلوں میں سنہری پٹی کے سنگ اپنی الگ ہی ربط دکھا رہا تھا، پر چھت پر بھی بہت خوبصورتی سے ڈیزائن تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں چھت میں نصب تھیں۔ ایک کونے میں گٹار کو ڈیکوریشن پیس کی مانند سجایا گیا تھا، جیسے وہ بجانے کے کم یہاں کی زیبائشی بڑھانے کو زیادہ رکھا گیا ہو۔ زینو نے وہاں ہینگ ہر چیز کو ٹھیک محسوس کیا اور باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکی اور بہت بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنی سمیٹ کر لی چادر واپس شانوں پر پھیلائی اور براؤن کھلے بالوں کو کچھ آگے کچھ کمر پر ہی رہنے دیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بھی ہر چیز نفاست اور اپنے سائز کے حساب سے ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ پرفیومز، باڈی سپرے اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ صفائی ہو گئی، اب کیا کروں؟ زینو نے رہے سہے زبردستی کام نکال کر کیے، مگر پھر سے پریشان ہوئی۔ یہاں وہاں دیکھا تاکہ اوزان نظر آئے، مگر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کمرے کے دروازے کے قریب بھی جاتی جہاں وہ جا کر چھپ گیا تھا۔ چلی جاتی ہوں۔ زینش نے اس کا کچھ دیر انتظار کیا اور پھر خود ہی تھک ہار کر خود کلامی کرتی وہ جیسے ہی دروازے کی سمت بڑھی نظر اس ڈھکے پانی کی گلاس پر گئی۔ ہٹلر نے ویسے بھی گلا خشک کر دیا تھا، سو پیاس کا احساس ہوتے ہی زینو نے رک کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور جھک کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ نہیں، یہ ان کا جھوٹا ہو سکتا ہے، آگے کم دل بیتاب ہے ان کے نام پر کہ اور کروا لوں۔ گلاس کناروں تک بھرا نہیں تھا، سو پیتے پیتے وہ خود پر برہم ہوئی، مگر پھر اپنی خود ہی نفی کیے اس نے چند گھونٹ بھرے، پورا گلاس پیا اور واپس رکھے پلٹی ہی تھی کہ وہ بوتل کے جن کی طرح اس پراسرار کمرے کے دروازے سے باہر نکلا۔ کام ہو گیا ہے سب، اب میں جا سکتی ہوں؟ زینش نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے فوری سے دیکھتے پوچھا تو اوزان نے یوں کمرے میں چار اطراف نظر دوڑائی جیسے اس کی صفائی تلاش کر رہا ہو۔ جا سکتی ہو، شام کو مجھے کہیں جانا ہے، میرا وہ سوٹ پریس کر دینا۔ اوزان نے ہنوز سست سے لہجے میں ڈریسنگ کارنر کی طرف نظروں سے اشارہ کیا تو زینو نے بولے پن سے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کون سا؟ وہاں کئی سوٹ تھے، تبھی وہ کنفرمیشن کے لیے منمنائی۔ بلیک۔
اوزان اسے زج کرنے میں لطف لے رہا تھا۔ زینو نے آنکھیں پھاڑ کر بھی دیکھا، مگر جس طرف اوزان نے اشارہ کیا وہاں سب کچھ سیاہ ہی تھا۔ زینو نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اوزان پر رحم طلب نظر ڈالی۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں، ادھر تو سیاہی ہی بری ہوئی۔ زینو نے تنگ آتے حفت سے کہا، مگر اوزان کی سرد نظر پر فوری چپ ہوئی۔ میرا مطلب سب بلیک ہیں۔ فوری نظر جھکاتے بے بسی سے درستگی کی، جبکہ اوزان نے بھرپور نگاہ زینش پر ڈالی۔ وہ ثواب سمجھ کر اسے نہار رہا تھا۔ جو تمہاری نظر میں گہرا کالا ہو بس وہی کر دینا۔ اب نکلو یہاں سے۔ اوزان کے واپس سنگ دل اور ہارش الفاظ اور چلتا کرنے پر وہ منہ پھلاتی اس سے پہلے جاتی دماغ میں پھر سے کچھ سلگا، تبھی ڈرتے ڈرتے پلٹی۔ لیکن وہ سب تو آلریڈی پریس ہیں، تو پھر؟ اس عقل مند کو بڑی جلدی خیال آتا دیکھ کر اوزان نے بہت مشکل سے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ سمجھ نہ سکا وہ واقعی معصوم ہے یا اس کے روبرو جان بوجھ کر بن رہی ہے۔ اتنی ماہر اور دنیا دار لڑکی اتنی بے وقوف، سادہ اور انا جیسی ہر شے سے بے نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟ اوزان کی حیرت بجا تھی۔ تو پھر یہ کہ دوبارہ پریس کرو گی تم، سمجھ گئی؟ اوزان نے اس بار ایک ایک لفظ پر زور دیتے کٹھور پن سے بنا اسے دیکھے تاکید کی، جس پر وہ برہمی کی مانند سانس کھینچے سر کو ہلاتے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور اوزان دائیں بنساری نے بہت جبراً دبائی چھپائی مسکراہٹ کو اپنے دل فریب ہونٹوں پر بکھر جانے کی کھلے عام اجازت بخش دی۔ لیکن وہ کمیلین تھا، اوزان دائب کا یہ رنگ بہت جلد جھڑنے والا تھا۔ میشی صاحبہ نے چونکہ آج 3 درجن گول گپے کھانے تھے، سو وہ ناشتہ کیے بنا ہی یونہی جانے کو تیار تھی، اور چونکہ اوزان نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا، سو میشی اس کے بجائے اپنے ساتھی جنگی طیارے کے ساتھ ہی نکل گئی۔ کنول تو دن چڑھے تک گدھے گھوڑے بیچ کر سونے کی شوقین تھی، اور جب رات بے عزت ہوئی ہو اس سے اگلے دن وہ اکثر و بیشتر دیر سے ہی جاگتی۔ دیان اور میشی کو ساتھ جاتا دیکھ کر سب نے ہی دونوں پر الگ الگ غائبانہ آیت الکرسی پھونکی، کیونکہ ان دو کے لاڈ بھی جنگلیوں والے ہو جاتے اور پتہ بھی نہ چلتا۔ اوزان نے ناشتہ سب کے ساتھ کیا۔ ایزل مریم نے زینش کو بھی ناشتے پر ساتھ لایا بھی، اور اسے طلال اور ایزل نے بھرپور گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ سے نکالا بھی۔ اوزان پھر دورانی کے گھر آنے کے سبب ناشتہ ادھورا ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ 2-3 گھنٹے وہ وکیل اوزان کی اسٹڈی میں رہا، جبکہ زینش نے بھی اپنا سوئچ آف فون آن کیا اور پنار کو کال کی۔ پنار بھی بس سلمان کی منتظر تھی تاکہ سوگوار ماحول سے نکلے اور واپس جائے۔ خان بابا کے پاس ہی وہ لان میں بیٹھی تھی۔ ممی پاپا بھی شام تک واپسی تھی، لیکن جواد کا ہرگز دل آمادہ نہ تھا کہ وہ جائیں، لیکن چونکہ الیکشن سر پر تھے سو ان کو جانا تھا۔ لیکن عائشہ کو انہوں نے یہیں بابا سائیں کی دیکھ بھال کے لیے رہنے کا کہا۔ پنار کو خان بابا نے زینو کی کس سے شادی ہوئی سب بتا دیا تھا، اور وہ بہت خوش تھی کہ زینو محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پنار کا فون وہیں میز کی سطح پر وائبریٹ کیا تو وہ دادا کو زبردستی سوپ پلا رہی تھی، بے چینی سے فون کو دیکھنے لگی۔ زینو، اٹھاؤ اس کی کال پتری، اس سے زیادہ تو خان بابا تڑپے۔ پنار نے سوپ باؤل میز پر رکھا اور زینو کی کال پک کرتے ہی فون سپیکر پر ڈالا، جو ایزل مریم کے کمرے سے ان کے سیٹ کیے نئے اور خوبصورت سے اوزان کے کمرے کے برابر والے روم میں شفٹ ہو چکی تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا پر بہت خوبصورت تھا۔ سب سے خوبصورت بات وہاں کی کھڑکی سے سوئمنگ پول اور ٹیلین طوطے بہت قریب سے نظر آتے۔ میرے بیوے بچے کی کال آئی ہے، تو کیا ہم سمجھ لیں تم ٹھیک ہو؟ پنار نے فوری بےتابی سے امید بھری سرگوشی کی، جو زینو کی آنکھوں میں اداسی سمیٹ لائی۔ تھوڑی سی ٹھیک ہوں، تم نے سچ کہا تھا پنار، یہاں سب بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے ایزل مریم، طلال انصاری۔ تمہیں پتہ ہے ایزل مریم مجھے خود کو آئی جان بلانے کی اجازت دے چکی ہیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت پیارا کمرہ بھی سیٹ کیا ہے۔ تم بتاؤ خان بابا کیسے ہیں؟ المان آیا؟ زینو کی باتیں سن کر خان بابا کی آنکھیں پھر سے تر ہوئیں، اور پنار تو اس کے آخری سوال اور اس کی درماندگی پر رنج سے بھر گئی۔ نہیں آئے کیپٹن، بزی ان مشن۔ خان بابا کل سے؟ اس سے پہلے پنار اسے خان بابا کی طبیعت کا بتاتی، انہوں نے اسے فوری روکا اور فون پنار سے لیا۔ میں ٹھیک ہوں میری مکھنی، تو بتا کیسی ہے؟ کسی نے میری سونی کو تکلیف تو نہیں دی؟ اس اوزان نے غصہ تو نہیں کیا؟ خان بابا کے پیار سے لبریز ڈھارس بھرے الفاظ اور لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ کیا بہت کیا، بہت کیا، پر مجھے لگتا ہے ان کو غصہ کرنا نہیں آتا۔
اور سیمی بولتے رہتے ہیں۔ آپ کی آواز اتنی نڈال کیوں ہے حان بابا؟ سچ بتائیں، ٹھیک ہیں؟ اوزان کی شکایت جس پیار سے اس نے حان بابا سے لگائی۔ پنار اور حان ساول سیال دونوں بے ساختہ مسکرائے، اور پھر زینو کی حساسیت کی انتہا رکھتا دل بام گیا حان بابا کی تکلیف۔ اب جب تیرے بہتر اور باہمت ہونے کی یقین دہانی ہو گئی تو سمجھ تیرے حان بابا بلے چنگے ہو گئے، لیکن کسی کی بیجا سختی مت سہنا پتری۔ تو لاوارث نہیں ہے، تو حان ساول سیال کے یعقوب کی جندڑی ہے میرے سونے، خیال رکھیں اپنا، لے پنار سے بات کر۔ حان بابا کی ڈوبتی ابھرتی آواز سے وہ سب سمجھ گئی، اور وہ بھی آنکھوں کے کرب چھپاتے پنار کو فون پکڑائے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو پنار نے واپس سپیکر سے اتار کر فون کان سے لگایا۔ پنار، المان کو سنبھال لینا۔ یہ ایک جملہ کہتے ہوئے جتنا زینو کا دل تڑپا اتنا پنار بھی آزردہ ہو کر رہ گئی۔ نہیں سنبھال سکتی انہیں، ابھی تو ان کو صرف آدھا سچ پتہ چلا ہے، پورا چلے گا تو وہ بال مچے گا۔ تم خود ان کو کال کر دو نا زینو، میں کیپٹن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، انہیں کہو کہ حقیقت تسلیم کریں۔ پنار نے زینو سے جان مانگی ہوتی تو وہ دے دیتی، لیکن یہ جان سے بہت زیادہ تھا، میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ پنار، میری اور المان کی دوستی کا اوزان کو پتہ ہے، یہ تو شکر ہے بات جلد سمٹ گئی، ورنہ میں کیا کہتی۔ لیکن تم جانتی ہو نا، میں نے ہمیشہ اسے بھائی اور ہمدرد سمجھا تھا، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے جسے شک کی بنیاد پر دیکھا جائے۔ لیکن پورا کوٹ یہی سمجھتا تھا کہ میں حان بابا کی مستقبل میں پوتی بہو بنوں گی۔ اگر میں نے المان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو معلوم نہیں میرے اس عمل کو یہاں کیا کیا رنگ دے دیا جائے، کیونکہ یہاں بھی سب اچھے نہیں ہیں۔ سچ پوچھو تو میں ان کے آس پاس رہنا چاہتی ہوں پنار، کیونکہ اوزان ہی وہ انسان ہیں جن کے نام کا پہلا حرف میری ہتھیلی کی کئی ماہ سے خوشبو بنا ہوا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت پنار پر بھی بم بن کر گرا۔ کیا وہ یہی بندہ تھا؟ مطلب اوزان انصاری سے تم کب ملی؟ او آئی سی، 4 ماہ پہلے۔ پنار کو ساری بات سمجھ آئی تو دل چاہا اس لڑکی کو وہاں جا کر دو لگائے، جبکہ زینو یوں تھی جیسے بہت شرمندہ ہو۔ زینو، میرے بیبے بچے، تم تو گئی کام سے، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سنو، خبردار جو اگر تم نے اس اکڑے ڈائناسار کے روبرو پیار کی دیوی بننے کی جرات کی۔ مانتی ہوں پیار پر اختیار نہیں، لیکن اسے اتنی اہمیت دینا جس کی وہ لائق ہے۔ تم جیسی معصوم کا ان جنگلیوں میں کیسے گزارا ہوگا؟ میں تو پریشان ہو رہی ہوں، لگتا ہے مجھے تمہارا کرائم پارٹنر بن کر جلد انصاری حویلی آنا پڑے گا۔ پنار کو رہ ہول اٹھے اور بہت دیر بعد صحیح پر زینش کھل کر مسکرائی۔ پنار کا اشارہ سمجھ جو گئی تھی۔ تم جلدی سے میری دیورانی بن کر آ جاؤ نا پنار۔ اس درجہ معصومیت پر پنار ہنس پڑی۔ اوف زینو، کبھی کبھی تو تم مجھے اس دنیا کی بھی نہیں لگتی۔ میرے ابا تو جیسے مجھے پلیٹ میں رکھ کر دھیان کے روبرو پیش کرنے کو تیار بیٹھے ہیں نا۔ دھیان اریز، انصاریوں کا دوسرا سرپھرا لاڈلا جس کا یہاں نام بھی سننا کوئی گوارا نہ کرے گا۔ تمہاری ہو گئی شادی، میری کے ابھی چانس نہیں ہے، بنانے پڑیں گے بچہ، بہت پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ اس دھیان کے بچے کو اپنے عشق میں گوڈے گوڈے ڈبونا ہوگا تاکہ وہ اپنے لیچڑ دادا سے بغاوت کر سکے۔ بس میرے لیے دعا کر دے میرے بیبے بچے۔ پنار کے ہولناک ارادوں پر زینش ہنسی بھی اور گھبرائی بھی، لیکن پنار سے بات کر کے اس کا موڈ ضرور فریش ہو گیا۔ کروں گی ضرور، حان بابا کا خیال رکھنا، میں پھر بات کروں گی، پلیز المان کو سنبھال لینا، زینش نے تاکید، اعتراف اور ڈر ایک ساتھ بیان کیے، جس پر پنار نے اسے بھرپور تسلی دی۔ جبکہ فون بند کرتے زینو نے رکھنا ہی چاہا کہ المان کے آتی کال پر اس کے ہاتھ پیر پھولے۔ کیپٹن المان اور اسد کی ٹیم کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ واپس لاہور روانہ تھے۔ 112 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار کے سنگ لگ بھگ واپس لاہور تک 8-9 گھنٹے لگنے تھے، جبکہ لاہور پہنچتے ہی اس کا گھر جانے کا بھی پلان تھا۔ اس وقت اسد ہی ڈرائیونگ کر رہا تھا، دل تو اس کا بائی ایئر ہی واپس نکلنے کا کر رہا تھا، مگر واپسی پر بھی 8-8.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہی مجبوری کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ اریسٹ کیے دہشت گرد بھی تھے جنہیں بائی روڈ ہی بحفاظت اپنی نگرانی میں واپس لے کر جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تمہاری تکلیف، سفر اور مشن کے بیچ برے ارمان، آئی ایم سوری، میں تم سے اس وقت بات نہیں کر سکتی۔ درد بری خود کلامی کیے زینو نے فون وہیں ڈریسنگ پر رکھا اور خود کو ملامت اور سرزنش کرتی وہ سنگل بیڈ پر نہ صرف آ کر بیٹھی بلکہ مٹھیوں میں میٹرس کی شیٹ دبوچ لی، جبکہ زینش اس کی کال کبھی اس طرح نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ وہ اس وقت شدید دکھ سے گزر رہا تھا، بہت کرب سے۔
زینو کا دن اچھا گزرا، جس کی وجہ کمل کا آدھا دن سوئے رہنا اور پھر اپنے جیسی زہریلی سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل جانا تھا۔ ایزل مریم اس سے پورا دن گاہے بگاہے بات چیت کرتی رہیں، اس کے ساتھ شام کی چائے پی، لیکن پھر وہ اذان کے کہے کے مطابق اس کے کمرے میں آئی۔ لاتعداد کالے سوٹس میں سے کوشش کے باوجود کوئی گہرا یا ان سب سے الگ سیاہ نہ ملا، تو ہلکی ہلکی شائنی بلیک لائننگ والے بلیزر والا بزنس بلیک سوٹ نکال کر باہر لائی۔ کوٹ کو اتار کر اس کے میٹرس پر رکھا، جینز بھی پریس تھی، بس بلیک شرٹ کو ہینگر سے اتار کر وہ ڈریسنگ کارنر روم میں ہی رکھے آئرن سٹینڈ پر اسے پریس کرنے لگی۔ ایک بار تو اسے خود پر ہنسی آئی، کیونکہ کبھی سوچا نہیں تھا ایسے پاگلوں والے کام بھی کرے گی۔ پریس شرٹ کون پریس کرتا ہے زینو؟ پنار ٹھیک کہتی ہے، مجھے انہیں اتنی اہمیت دینی چاہیے جس کے وہ لائق ہیں، لیکن کیا کروں، وہ میرے شوہر بھی تو ہیں، اور شوہر کا رتبہ سوچ کر ہی میرا دل بدل جاتا ہے۔ کچھ مت سوچو زینو، بس اپنے یہاں دن پورے کرو۔ تمہیں یہاں مستقل نہیں رہنا، جیسے ہی ان لوگوں کا مقصد پورا ہوگا مجھے چلتا کر دیں گے، اور میں آپ کی نفرت کو محبت میں بدلنا بھی کیوں چاہوں گی؟ ناممکنات کے بارے زیادہ سوچنا بے وقوفی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ پریس کرتی ہوئی خود سے الجھتی رہی، لیکن اختتام خود کو مضبوط کرنے پر کیا۔ آئرن آف کی، اسے سٹینڈ پر سیٹ کیے، وہ شرٹ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوئی اور شرٹ کو بھی وہیں بیڈ کی سطح پر رکھا۔ پھر سے واپس پلٹی، وہاں ڈریسنگ کارنر روم میں داخل ہوتے اس نے واچز، کف لنکس اور بزنس شوز کی رینج دیکھتے بلیک کی کمبینیشن میں آتے بلیک چوکا شوز چنے، بلیک ہی ساکس، جبکہ کف لنکس اس نے وہ چنے جو اس سب سے پیارے لگے۔ ان چوکوری کف لنکس پر سفید نگ او سائن میں ترتیب بہت خوبصورتی سے پیوست تھے، جبکہ گھڑی بھی لیدر کے سیاہ پٹوں والی بنا کسی برانڈ والی لیے وہ باہر آئی، اور ہر چیز نفاست سے اس نے اذان کے سوٹ کے ساتھ ترتیب دی۔ شاید آپ کا فیوریٹ کلر بلیک ہے، لیکن پھول پھر سفید کیوں دیا؟ حالانکہ زینو ڈیری صفحے میں خاص اور منفرد سا نایاب کالا گلاب بھی موجود تھا۔ وہ کمرے کے ہر طرف بکھرے سیاہ رنگ کو سوچتی، یکدم اس پھول کو یاد کرتی دھیما سا مسکرائی۔ وہ پھول اب بھی اس کے پاس تھا، ہاں تھوڑا سوکھ گیا تھا۔ اس پھول کی قیمت بہت زیادہ ہے میرے لیے، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ آپ نے زینو کو پوری خوشی سے دیا تھا، شاید اس لیے۔ من ہی من میں سوچتی وہ اپنا کام مکمل کیے خود کو یہاں غیر ضروری محسوس کیے کمرے سے نکلنے لگی تو اوزان کو دیکھتے رکی، جو کچھ دیر پہلے ہی واپس حویلی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی، اور صبح کی بنسبت اس وقت اس کمیلین کے جبڑے بنچے ہوئے اور بے داغ و صبی پیشانی پر لاتعداد شکنیں تھیں۔ فلو کے اثرات تیز ہوتے ہی وہ خود بھی بے چینی اور بیزار روپ میں واپس آ چکا تھا۔ بیٹھو یہاں، اوزان کے اشارے پر زینو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جو فائل وہیں میٹرس پر پھینکے اس پر جلادی بنے غر آیا۔ اس کے ہلکے سرخ ناک کو تکتی وہ اپنی اس کے لیے فکر اس کے گرجنے کے سبب بھول گئی۔ ان پیپرز پر سگنیچر کرو، بنا کوئی سوال کیے۔ بیڈ پر رکھے اپنے سوٹ اور تمام ایکسیسریز کو دیکھنے کے باوجود اس وقت وہ زینو کو سراہنے کے کسی موڈ میں نہ تھا۔ زینش نے بنا کوئی اعتراض کیے وہیں ذرا سا ٹکے وہ فائل کھولی، اور ان پیپرز کے چند جملے پڑھتے ہی اسے ان کاغذات کی ہیبت ناکی معلوم ہوئی، تو بے ارادہ اس نے آنسوؤں سے بری نظر اٹھا کر اس بے درد شخص کو دیکھا۔ تو یہ مقصد تھا آپ کا؟ زینش کا ہر سوال اس وقت اسے زہر ہی لگتا۔ نہ وہ صبح شخص اسے صبح والا اوزان لگا، وہ تو سوداگر تھا، زینش سے اس کے بابا کی ہر چیز چھیننے والا۔ ہاں یہی تھا، کیا کر لو گی؟ دستخط کرو تاکہ تمہارا کام جلد ختم کر کے چلتا کیا جائے۔ اور تم سے اوزان طیب انصاری کیوں نکاح کرتا؟ اس لڑکی سے جس کا باپ میرا مجرم ہے؟ وہ بنا زینش پر نگاہ ڈالے اکڑ کر کھڑا اسے اوزان سے الفت باندھنے پر، پچھتاوا محسوس کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اتنی نفرت کہ وہ اس کے لفظ ہی زینش کو مار گئے۔ یہاں بھی اس لڑکی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور چپ چاپ اپنے نام لگی ہر چیز اوزان کے سپرد کر دی۔ اس نے دستخط تو کیے، پر بابا کی آخری نشانی کے ہاتھ سے جانے پر بس زینو کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، کیونکہ اسی زمین کے ایک حصے پر اس کا ڈیری فارم اور زینو ڈیری سبوے تھا، اور باخدا دکھ صرف زینو کو اس زمین کے ٹکڑوں کا ہوا۔ مجھ سے یہ سب لے لیں، لیکن مجھ سے میری دنیا مت چھینیے گا۔ جب یہاں سے جاؤں گی تو وہی میرے جینے کی وجہ ہوں گی، کیونکہ بابا تو رہے نہیں جن کی دیکھ بھال میں وقت کٹے گا۔ میں نے بہت پیار سے اپنا ڈیری فارم اور سبوے بنایا، ایک ایک اینٹ بہت محنت سے جوڑی ہے، باقی سب آپ لے لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ مت لیجیے گا۔ وہ سائن کرتی اٹھی اور نظر جھکائے ہی جس طرح اپنی ہی چیز کے لیے تڑپی۔ اوزان کو ہرگز اچھا نہ لگا، در حقیقت اسے وہ روتی ہوئی اچھی نہ لگی۔
ان دو جگہوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور یہ تم کوئی احسان نہیں کر رہی ہو ہمارے سر پر۔ یہ سب کچھ ہمارا ہی تھا جو تمہارے باپ نے دھوکے سے ہتھیا لیا۔ وہ دو جگہیں ہمیشہ تمہاری ہی رہیں گی۔ ناانصافی بھی انصاری والے پورے انصاف سے کرتے ہیں، مرو مت ان کے لیے۔ اذان نے اس کے رونے کا جس طرح بے حسی سے مذاق بنائے، آخر میں سنگ دلی کی حد کیے ٹوکا۔ زینو کا دل یہی چاہا چیخ کر اس پر اپنا دکھ کہہ دے۔ اس شخص کو نہ اس کے جذبات کی پرواہ تھی نہ آنسوؤں کی۔ چند گھنٹوں میں ہی وہ اذان کے رنگ بدلنے سے چکرا گئی۔ اب بہت بے رحم ہے، مر نہیں رہی میں ان کے لیے۔ اپنی باقی کی زندگی کیسے کٹے گی اس کی فکر ہر انسان کو ہوتی ہے۔ آپ نے کون سا مجھے یہاں سے نکالنے کے بعد مڑ کر دیکھنا ہے؟ سو مجھے اپنا خود ہی سوچنا ہے۔ بھلے وہ اس کے سامنے نظر جھکائے ہوئے تھی، پر جواب پورا دیا۔ تبھی تو اذان نے اسے دیکھا، جس کے رخساروں پر پھیلتی نمی اس کے ہاتھ کی پوروں کی نرمیوں کی مستحق تھی، پر وہ خود کے معاملے میں بہت ناانصاف شخص تھا۔ مڑ کر اور جھک کر دیکھنے والوں میں کم از کم اذان طیب انصاری شامل نہیں ہے۔ ایسا کرنا پڑے تو میں وہیں قصہ ختم کر دینے کا عادی ہوں۔ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ ابھی بھی اس کا سر غرور سے اٹھا تھا، اور اذان کے اس دعوے پر اسے تو نہیں، زینش کو ضرور خوف آیا، کیونکہ وہ صاف صاف وہ وقت دیکھ رہی تھی جب یہی شخص جھکنے اور مڑ کر دیکھنے کا عادی ہونے والا تھا، صرف زینش کے لیے۔ دعا کروں گی ایسا ہی ہو، خدا نہ خواستہ آپ کو اپنے الفاظ کبھی واپس نہ لینے پڑیں۔ غصے کے عالم میں وہ اسے گھورا، جیسے اس سے زینش کی یہ بات برداشت نہ ہوئی ہو۔ لپک کر بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر وہ اسے اپنے مقابل لایا۔ وہ مڑا بھی اور جھکا بھی، اور وہ ایسا جگر پاش مسکرائی کہ اذان آنکھیں جھپکنا تو دور، سانس لینا بھی بھول گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو اذان کے لفظ صرف لفظ ہیں؟ اسے زینش کی ہنسی جگر سالم نکلتی اور چاٹتی محسوس ہوئی تو وہ سالم کھا جاتی نظروں سے تکتا، پس سگرایا۔ زینو کو اپنی بازو میں اذان کی گرتی انگلیوں سے بہت درد محسوس ہوا، لیکن وہ اس کی ناساز طبیعت کے سبب اعتراض و احتجاج نہ کر سکی۔ اسے اپنی نہیں، اذان کی سرخ رنگت میں نہائی آنکھوں اور ہاتھ کی گرمائش سے تکلیف ہوئی۔ نہیں، ایسا کب کہا؟ وہ لمحے میں رو دی۔ وہ پھر سے اس پر چیخا، اور وہ کسی کے چیخنے پر ڈر جاتی تھی۔ یہ اس کا فوبیا تھا۔ کہنا بھی مت، جان سے جاؤ گی۔ تم یہاں سزا یافتہ بن کر آئی ہو، میرے دل اور زندگی کی بہار نہیں۔ نفرت تم سے ہمیشہ کروں گا۔ یہی ملے گا تمہیں اس شخص کی جانب سے، صرف اس لیے کہ تم علایا کی بھی بیٹی ہو۔ تم کو کبھی کبھی رحم سے نوازوں گا، صرف کبھی کبھی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور میری آنکھوں میں اس بے ادبی سے دوبارہ مت جھانکنا، بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے دل کی بے جان دھڑکنیں سنے، دبائی گئی سسکیوں کی تپش محسوس کرنے کے باوجود، جس طرح بے دردی سے خود سے پرے دھکیل گیا۔ زینو کو ایسا لگا وہ بھی اسے بس مطلب کے لیے ہی یہاں لایا۔ صبح والی ذرا نرم ملاقات بس فریب تھی، مطلب پورا تو پھر سے نفرت انڈیل کر زینش یعقوب کو اس کی اوقات میں واپس لے آیا۔ وہ روتی ہوئی اس کی طرف بنا دیکھے کمرے سے نکلی تو اذان نے اپنے اسی ہاتھ کو ویسی ہی حقارت سے دیکھا جیسی کچھ دیر قبل زینش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو روتی ہوئی اپنی ساری رہی سہی امیدیں آج توڑ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اذان بھی فیصلہ لے چکا تھا۔ اسے خود کو روکنا ہے۔ جھکنے اور مرنے کی اذیت سے بہتر تھا وہ مر جاتا۔ جی تو ایپیسوڈ 9 ہو چکی ہے۔ ضرور بتائیے گا کیسی لگی، کیا ہونے والا ہے ناول میں آگے۔ بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھے اچھے ریویوز دیا کریں، اور اتنی محنت کر رہی ہوں میں یوٹیوب پہ، تو اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ ابھی بھی نیند آئی ہوئی ہے مجھے بہت سخت، اور میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ چلیں جی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ 10 ایپیسوڈ میں بہت جلد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔